نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن خطبہ ارشاد فرمایا اور اس میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ اے لوگو، تم پر حج فرض کر دیا گیا ہے، لہٰذا اس کو ادا کرنے کی فکر کرو۔ ایک شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہر سال حج کرنا فرض کیا گیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں سکوت فرمایا، یعنی خاموش رہے اور کوئی جواب نہیں دیا، یہاں تک کہ اس شخص نے 3 دفعہ اپنا سوال دہرایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناگواری کے ساتھ فرمایا، اگر میں تمہارے سوال کے جواب میں کہہ دیتا کہ ہاں ہر سال حج کرنا فرض کیا گیا ہے تو اسی طرح فرض ہو جاتا اور تم اس کو ادا نہ کر سکتے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت فرمائی کہ کسی معاملہ میں جب میں خود تم کو کوئی حکم نہ دوں، تم مجھ سے حکم لینے اور سوال کر کر کے اپنی پابندیوں میں اضافہ کرنے کی کوشش نہ کرو۔ اور پھر ارشاد فرمایا کہ تم سے پہلی امتوں کے لوگ اسی لیے تباہ ہوئے کہ وہ اپنے انبیاء سے سوال بہت کرتے تھے اور پھر ان کے احکام کی خلاف ورزی بھی کرتے تھے۔ لہٰذا میری ہدایت تم کو یہ ہے کہ جب میں تم کو کسی چیز کا حکم دوں تو جہاں تک تم سے ہو سکے اس کی تعمیل کرو، اور جب تم کو کسی چیز سے منع کروں تو اس کو چھوڑ دو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد مبارک صحیح مسلم کے اندر موجود ہے، اور اس میں یہ بات وضاحت کے ساتھ ارشاد فرمائی گئی ہے کہ بیت اللہ کا حج تم پہ فرض کر دیا گیا ہے، اس کو ادا کرنے کی فکر کرو، اس کو ادا کرنے کی کوشش کرو۔ یہاں پہ اس کی فرضیت کو بھی بیان فرمایا، اور ساتھ ایک اور بات یہ بھی ہمارے سامنے آئی کہ جب نبی علیہ السلام نے یہ بات ارشاد فرمائی تو ایک صحابی نے بار بار یہ سوال کیا کہ کیا ہر سال ہم پہ حج فرض کیا گیا؟ نبی علیہ السلام خاموش رہے اور پھر ناگواری کے ساتھ اس کا جواب یہ ارشاد فرمایا کہ جب ایک بات کہی جائے، جتنی بات کہی جائے اتنی بات کو مان لو اور اتنی بات پر عمل کرنے کی کوشش کرو۔ یہ جو بار بار تم مجھ سے سوال کر رہے تھے اور میں اگر کہہ دیتا کہ ہاں ہر سال تم پہ حج فرض کیا گیا ہے تو اس فرض کو تم ادا نہ کر سکتے۔ ہر سال کا حج ادا کرنا تمہارے لیے ایک مشقت کا باعث بن جاتا، ایک تکلیف کا باعث بن جاتا، اور یہ فرض تم سے ادا نہ ہو سکتا، اور جب تم اس فرض کو ادا نہ کر سکتے تو گناہ کے مرتکب ہوتے، اللہ کی نافرمانی کے مرتکب ہوتے۔ اس لیے جتنی بات کہی جائے اتنی بات کو سنا جائے اور اس پہ عمل کی کوشش کی جائے، اور جس بات سے منع کر دیا جائے اس بات سے باز آیا جائے۔ تو اس حدیث مبارکہ میں 2 چیزیں بیان کی گئیں، ایک تو حج کی فرضیت کو بیان کیا گیا کہ حج تمہارے اوپر فرض کر دیا گیا ہے، اس کی ادائیگی کی فکر کرو، اس کی ادائیگی کی کوشش کرو، اور دوسری یہ بات ارشاد فرمائی کہ جتنا اللہ کا حکم سامنے آ جائے اس کو مان لینا چاہیے، اس کو تسلیم کر لینا چاہیے، اور اس میں کسی پس و پیش کا جو معاملہ ہے وہ نہیں کرنا چاہیے۔ جتنی بات کا حکم دیا گیا اتنی بات کر لی جائے، اور جس بات سے منع کر دیا گیا اس بات سے باز آیا جائے۔ اللہ رب العزت ہمیں اس بات کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔